بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی مانگتا ہوں کہ ہم سب پہ رحم کریں، کرم کریں اور آپ کی زندگیاں خوشگوار گزریں. مجھے ایک بات جو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ روز صبح اٹھتے ہیں تو ایک نئی داستان سننے کو پڑتی ہے. حکومتیں آتی ہیں، ان کے سامنے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹس بنانے ہیں، ہم نے بچوں کو تعلیم کیسے دینی ہے، ہم نے ان کو لیپ ٹاپ کس طرح دینے ہیں، ملک کے اندر ترقی کے عمل کیسے شروع کرنا ہے. ہمیشہ حکومتوں کے یہی ٹارگٹ ہوتے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جس کا یہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ اگر سڑکیں ٹوٹتی جا رہی ہیں تو ٹوٹتی جائے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر دوائیاں 100 کی دوائی 600 میں ملتی ہے تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے. اگر چینی 55 کی 110 میں چلی جاتی ہے انہیں کیا فرق پڑتا ہے. انہیں تو ایک چیز سے غرض ہے کہ میں نے انتقام کی آگ کو میں کس طرح ٹھنڈا کروں. بھئی کیا انہوں نے کوئی اپنے آپ کا اور ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، آپس میں کوئی کاروبار کا جھگڑا ہے، سیاسی معاملات ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، چلیں گے، جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. تو خدا را کبھی عدالتوں کو کہتے ہو کہ مقدمات جلدی نپٹائیں، کبھی نیب کو کہتے ہو کہ اس طرح کر دو، کبھی کہتے ہو کہ میں نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے خود لندن چلا جاؤں گا. اور بھائی نواز شریف اس قوم کے راہبر ہیں، اس کے رہنما ہیں، اس قوم کے محسن ہیں. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طریقے سے نواز شریف صاحب پاکستان کے بغیر نہیں رہ سکتے. صبر کرو، وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے تاکہ وہ آ کے اس ملک کو اس عذاب سے باہر نکالیں جو عذاب آپ نے لوگوں پر ڈالا ہوا ہے. ابھی چند دن پہلے میں گاؤں میں گیا ماتم و دعا کے لیے. وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. جہاں بھی جائیں لوگ آج کل حکومت کی باتیں کرتے ہیں. کوئی مہنگائی کا رونا ہے، کسی کا بے روزگاری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، کسی کے بینک لون جو ہے وہ واپس نہیں ہو رہے، کسی کی فیکٹریاں بند ہیں، کسی کی دکان بند ہے. رونا اب یہی ہے ہر طرف. تو وہ کہتا ہے جی میں تو بہت خوش ہوں اس حکومت سے. سب بڑے حیران تھے، بھائی آپ کیسے خوش ہیں؟ اس نے کہا جی پہلے صرف ہم روتے تھے، اب سفید پوش اور امیر بھی رو رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کی خوشی ہے. آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ کیا اس قوم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ بے روزگاری کے ہاتھوں لوگ اپنے بچوں کو جلا رہے ہیں؟ یہ دن بھی دیکھنے تھے اس قوم نے کہ لوگ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بیکاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، چوریاں ڈکیتیاں یہ عام ہوتی جا رہی ہیں. کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ خدا را یہ بتاؤ کہ ان 2.5 سالوں میں آپ نے اس ملک اور قوم کو کیا دیا؟ ماسوا آنسوؤں کے، ماسوا آہوں کے، ماسوا رونے دھونے کے یا بددعائیں نکالنے کے علاوہ آپ نے اس ملک اور قوم کو کیا دیا؟ آج مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آج بے روزگاری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ نوجوان بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں. سارا دن چوکوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو مزدوری نہیں ملتی. کیا کیا ہے آپ نے اس قوم کے ساتھ؟ اور اب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں. اور بابا تیار ہو تو کل تیار ہو تو آج ہی کرا دو الیکشن. لیکن الیکشن فیئر ہونے چاہیے. دیکھیں اب 2.5 سال گزر چکے ہیں. جن لوگوں کی الیکشن پر ڈیوٹیز تھیں وہ بھی آج سب کچھ سامنے لا رہے ہیں کہ کیا ہوا. بلکہ 2 دن پہلے تو میں ایک بڑی امپورٹنٹ آدمی کا انٹرویو سن رہا تھا. اس نے کہا میری الیکشن پر ڈیوٹی تھی، میں حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ نہیں جیتا.
کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ نواز شریف کو کیوں لانا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ جو ہماری موجودہ قیادت ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، رانا ثناءاللہ ہیں، آسن اقبال ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور سب سے بڑی ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کا مقابلہ تو کر کے دیکھو ذرا. انہوں نے گجرانوالہ میں جیسا کیا، آپ ذرا کر کے دکھائیں نا وہاں پر. آپ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے. کب پچھلے دور میں جب نواز شریف صاحب 2013 سے 2018 تک وزیر اعظم تھے، پختونخوا میں آپ کی حکومت تھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کیا وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا کرتے تھے؟ وہ جب بھی باہر جاتے تھے، ملک سے باہر دوروں پہ جاتے تھے، وزراء اعلیٰ کو ساتھ لے کر جاتے تھے، ECC کی میٹنگ میں بٹھا کر. مجھے اب تک یاد ہے کہ کوٹا کم تھا بلوچستان کا، تو پنجاب کے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمارا 10% کوٹا کم کر دیں، ان کو زیادہ دیں، کیونکہ یہ زیادہ حقدار ہیں، ہم سے زیادہ حقدار ہیں. اب یہ ہکلا سے جو سی پیک کا ہمارا منصوبہ تھا، یہ جو ڈی خان کو سڑک جا رہی تھی، وہ 2.5 سال سے وہیں پڑا ہوا ہے. سعودی عرب کو آپ نے ناراض کر دیا، چائنا کو آپ نے ناراض کر دیا. چائنا اس وقت ہمارا جو ایک بہت حلیف ملک تھا، ہماری ہر مشکل میں اس سے مدد کی. سعودی عرب نے مشکل کی، وہ آپ سے ناراض ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا انتقام لینا چاہتے ہیں آپ اس ملک اور قوم کے ساتھ؟ اور پھر جو باتیں آپ کرتے ہیں، کیا یہ حکمرانوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں؟ انہیں تو بڑا تحمل مزاج ہونا چاہیے. انہیں تو ان کی زبان سے تو ایسے الفاظ باہر آنے چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ کسی ملک کے حکمران ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کو لینے کے لیے خود لندن جاؤں گا. کیا لندن والے نہیں دیکھ رہے؟ انہوں نے تو 200 سال اس خطے پہ حکمرانی کی ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ یہاں پر جس طریقے سے انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اس ملک کے ساتھ، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اب اوپن جو ہے وہ آپ چیلنج کر رہے ہیں گورنمنٹ سندھ کو. کیوں کر رہے ہیں جی؟ آپ نے نہیں ووٹ لیا پھر بھی آپ حکومت کر رہے ہیں. وہ تو ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کو آپ کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ پھر آپ نے جو کراچی میں جو اعلانات کیے، آج تک 1 روپیہ بھی وہاں بھیجا گیا کراچی میں. خدا را اس ملک اور قوم پہ رحم کرو. آج اگر میرے جیسا جو بڑا ایک تحمل مزاج آدمی ہے، جو کسی کے اگر کوئی سخت بات بھی کر دے تو میں برداشت کر جاتا ہوں، وہ بھی آج یہ کہنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ اب خان صاحب اور زندگی اس طریقے سے نہیں گزر سکتی. بجلی کے بلوں کے ہاتھوں لوگ مر گئے، گیس کے بلوں کے ہاتھوں لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں. بجلی کے بل اور گیس کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جو دوائی 100 روپے کی تھی 500 کی ہوگی. یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ بل کس طریقے سے ادا کریں گے؟ ٹیکس پر ٹیکس پڑتا جا رہا ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. مجھے بتائیں تو صحیح نا کہ ہمارا اس سارے مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی راستہ تو بتائیں نا. سچی بات ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی اب تکلیف میں ہیں. آپ 2 لاکھ روپے سال کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم لاکھوں روپے گورنمنٹ کو انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں. لیکن اس وقت متوسط طبقہ، سفید پوش طبقہ اور ملک کا کاروباری طبقہ سب پریشان حال ہے. تو خدا را یہ روز کہ اب کیا کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں تو میں تیار ہوں، تو آئیں پھر بسم اللہ. سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے الیکشن کے بعد، لیکن ہونے فیئر چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو سڑکوں پہ لاؤں گا. خان صاحب ذرا اب آ کر تو دیکھیں سڑکوں پر کہ کتنے لوگ اب آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ وقت گزر گیا جس سے کہ لوگوں کو آپ نے سبز باغ دکھائے تھے، وہ وقت اب نہیں ہے. اب تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ لٹا کیسے. مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. یہ ہے بات جو آج ہر شخص کی زبان پر ہے. کچھ رحم کریں اس ملک پر. آپ کے وزراء جب بات کرتے ہیں
تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ دشمنوں کے ملک میں فتح کر کے آ گئے ہیں. یہ نہ کریں، یہ چھوڑیں. اب بردباری کا ثبوت دیں، اب پیار محبت کا پیغام دیں لوگوں کو، اب انتقام کی باتیں چھوڑ دیں. اور دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انسان کو آزماتی ہے، اچھا وقت دے کر بھی، برا وقت بھی دے کر، غربت دے کر، بیماری دے کر. اس کی آزمائش ہے، سب پر آزمائش ہے. اور آپ پر سب سے بڑی آزمائش ہے کہ آپ اس وقت اس ملک کے حکمران ہیں. تو میں آپ سے پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے اس ملک پر رحم کرو، اس قوم پر رحم کرو. اور مزید یہ قوم اب یہ تکلیفیں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، مزید مہنگائی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. اب اللہ کا واسطہ ہے، اس قوم پر رحم کرو. بہت بہت شکریہ.